عرب اسٹیٹس نے تو اسرائیل کو مان لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بول تسلیم کر لیا ہے, اور وہ اتنے برے سے شکنجے میں ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. فائنینشلی جس سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اسٹریٹجکلی جس سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے, وہ تو بالکل انہوں نے تو اپنی کنٹریز کو اور زیادہ ویسٹرنائز اور ماڈرنائز کرنا, ان کا اور کوئی فکر نہیں ہے. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ علماء کی بات نہیں کر رہا میں عرب اسٹیٹس اور ہیڈس کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کرس نہیں کرنا چاہیے ان کو؟ کرس نہیں کرنا چاہیے بیکاز آف دا ریزنز یو جسٹ مینشنڈ کہ وہ کس طرح سے شکنجے میں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. میں یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے نا, یہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری چیز سمجھنا کہ ہم ان کے بارے میں تو بیٹھ کے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو گئے فارغ ہو گئے ہیں, اور ان کی دیکھو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. جسٹ فار اے فوڈ آف تھاٹ, آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کی جو خون کی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے, بالکل کعبے سے بڑھ کر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ادھر ویگرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو مار پیٹ کی تو ٹھیک ہے, وہ چائنیز آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ان کی جو دین ہے نا یہ بیماری ہے, کیونکہ وہ تو لا دین ہے, وہ تو کسی بھی دین کو نہیں مانتے. بہت ساری اسٹیٹس ہیں جو مختلف دینوں کو مانتے ہیں, یہ کسی دین کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ان کا دین جو ہے بیماری ہے, ان کی کلینزنگ کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ کچھ بھی نہیں کر رہے نا, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, لٹرلی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہم کہیں گے ہم نے آواز اٹھائی, بٹ آن دا فیس آف اٹ وی آر ڈوئنگ ایبسولوٹلی نتھنگ. آپ اس کے اندر گہرائی میں جائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کسی سے بات کریں گے تو ابھی بھی ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو اس کی ریزنز بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے پہ یہ پریشر ہے, ہمارے پہ اکنامک پریشر ہے, ہمارے پہ یہ اسٹریٹجک پریشر ہے. تو جب آپ اپنے لیے احساس کر رہے ہیں اس بات کا, تو آپ ان کے لیے احساس نہیں کر رہے جو عرب وہاں پہ وہ پھنسے ہوئے اسی طریقے سے شکنجے میں پھنسے ہوئے. ناٹ جسٹ وہ آپ کو ایسی ایسی اسٹریٹجیز اور پلانز اور فگرز بتا دیں کہ آپ کہیں گے کہ یار تم بچے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا کے بارے میں, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ہو بڑی ہے پاکستانیوں سے اور سب کانٹیننٹ سے. جو خراسان کا علاقہ ہے نا, which includes افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ ایران کا ایریا بھی بیچ میں آتا ہے, اس سے بڑی ہوپ ہے. عرب ورلڈ سے نہیں ہے, اللہ کرے ہو, مطلب خیر ان میں بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, علماء بڑے بڑے دین کی خدمت جتنی پچھلے 100 سال میں جتنی سعودی عرب نے کی ہے اتنی اور کسی نے نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بڑے برے حالات ہیں. وہ آپ ان کے اسٹیٹس دیکھ لیں. حدیث میں کیا آتا ہے, امام مہدی سے پہلے جو ایک سائن ہوگا, 3 sons of خلفاء will be fighting with each other over a treasure beneath the Kaaba. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے, which some علماء انٹرپریٹ کہ یہ وہ خلافت کا ہے. بالکل. اور واحد sons of خلفاء کی خلافت تو ہے نہیں, کیونکہ وہ پرانے خلفاء کے بیٹے ہوں گے. جیسے حضرت مریم کو کہا تھا کہ یا اختہ ہارون, ہارون کی بہن, نسبت دی ہوگی. سو بات یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بلیک فلیگز نکلیں گے خراسان سے, ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی نہیں روک پائے گا پھر, ٹھیک ہے. اینڈ دے ول بی گوئنگ اینڈ سپورٹنگ المہدی. اس میں 2 اوپینینس آتے ہیں. کچھ علماء صحیح کہتے ہیں اور بڑے تکڑے علماء بھی ہیں اس میں, اور کچھ علماء جو بھی بڑے تکڑے ہیں اس کو ضعیف کہتے ہیں. لیکن اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس ایریا میں خیر ہے اور یہاں سے لوگ نکلیں گے. اور جو دل اللہ نے فرمایا کہ join them even if you have to crawl over the snow. یاد رکھیے میں ISIS کی بات نہیں کر رہا, میں TTP جیسے ایسے اداروں کی جو کہ ملک اور حکمرانوں کو کافر سمجھتی ہے, وہ گمراہ ہیں, ہم تو کلیئرلی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بات ہے کہ جو صحیح عقیدے والے ہوں گے جو امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے تو یہاں سے نکلیں گے. and you know some of the narrations جیسے کہ امام مہدی will be from Khorasan, he'll emerge from Khorasan. although اتنا clear نہیں ہے, this is a vague concept. لیکن میرا بھی میں I don't hold this opinion, لیکن some of the اگر یہ ضعیف حدیث this mentions کے اور موضوع اور منگر حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ امام مہدی ان کے ساتھ ہوں گے, واللہ عالم. لیکن بات ہے کہ وہ جوائن کریں گے ان کو. اس جگہ میں بہت خیر ہے, اللہ نے پوٹینشیل دی ہے, اللہ نے there is a reason. 2 ہی اسٹیٹس ہیں جو کہ فلسفی اور ایک آئیڈیالوجی کی بیسس بنی ہے, ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے یہ اسرائیل سے 1 سال پہلے وجود میں آیا, شاید اسی کی تباہی, اور پاکستان نے الحمدللہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا اسرائیل کو, اور جو جانتا ہے اسرائیل کی بیسس وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اٹامک پاور بنایا اور میراکلسلی بنایا, کیونکہ میری جب بات ہو رہی تھی کچھ انٹرنل جو اٹامک انرجی میں لوگ کام کرتے ہیں کہتے ہیں اٹ واز اے میریکل, واللہ کس طرح سے بنا, کیا ہوا, اللہ نے ہمیں کروایا, وہ ڈیٹیلڈ سٹوری ہے. اللہ نے ہم سے کام لینا ہے, اپنے دین کا کام لینا ہے. اگر ہم نے کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو بھلا دے گا, نہ دنیا ہماری نہ آخرت ہماری, واللہ. لیکن اگر ہم نے دین کو اون کر لیا تو انشاءاللہ فیوچر ہمارا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا. اگر نہ عطا کی اور شہادت مل گئی جو کہ ہر مومن کا خواب ہونا چاہیے, تو جنت تو انشاءاللہ ہماری ہے. سو بات یہ ہے کہ دین پہ آ جائیں,
پڑھنا شروع کریں دین کو, احادیث کو, قرآن کو, اپنے بچوں کو اس پہ تیار کریں, اور انشاءاللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ. آمین. فائنل ورڈز آپ لوگوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو دین کی طرف آنا چاہیے, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں. ان چیزوں کو میرے خیال زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. جب آپ نہیں پڑھیں گے نا تو یو وڈ سی ایوری تھنگ از گڈ. ٹھیک ہے, دنیا کے اس کونے میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, چل کرو, اپنی زندگی چل رہی ہے. لیکن جب آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہو نا, دین یو ٹرائی ٹو کنیکٹ, آپ لنک بنانا شروع کرتے ہو نا, آپ کے ذہن میں چیز بننا شروع ہوتی ہے کہ اچھا ورلڈ اس طرف جا رہی ہے بھائی, یہ جو اب عفان وہاں کھڑا ہے یہ کل میرے سر پہ بھی آ جائے گا. تو دین یو اسٹارٹ پریپیئرنگ, تو نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ دیز احادیث. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ہی پڑھا ہوگا, ہم سب نے جب پڑھا ہے, جب ان احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک ڈفرینٹ ٹرانس میں سمجھتا ہوں چلے جاتے ہیں. ہم ایک ڈفرینٹ نظر سے اپنی دنیا کو بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل کو بھی ایون دیکھنے لگ جاتے ہیں, اپنی عبادات کو, سب چیزوں کو. اینڈ دین وی انکانشیسلی مطلب ٹرائی ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف آور سیلوز. تو میرے خیال سے اس طرف آنا چاہیے ہم سے. حیدر آپ بھی. میں علی بھائی کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے. سولوشن ہماری نظر میں صرف یہی ہے جو ہمیں نصوص سے ملتا ہے کہ ہم اپنے نالج بیس کے اوپر کام کریں, اپنے اعمال کے اوپر کام کریں. اور اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو وی ہیو ایبسولوٹلی نو گارنٹی دیٹ وی ول بی اینڈنگ اپ آن دا رائٹ سائڈ. کیونکہ جب دجال آ بھی جائے گا تو وہ نوجوان جب دجال کو پہچانے گا, جب دجال اس کو بیچ میں سے کاٹ کے جو دوبارہ سے زندہ کرے گا, پھر کہے گا اب تو مجھے یقین ہوگا کہ تم یہ دجال ہو. تو وہ کس بیسس پہ کہہ رہا ہے؟ اس کو کوئی الہام تو نہیں ہوا, نالج کی بیس پہ کہہ رہا ہے. نوجوان ہے, حدیث میں ہے کہ وہ نوجوان تھا. اگر وہ نوجوان کے اپنے اعمال نہیں ہوں گے, اس کے پاس نالج نہیں ہوگا, تو ہاؤ ول ہی بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ہی از دا فالس مسایا. He is not the real thing. He is the false messiah. He is the dajjal. اس لیے اپنی نالج بیس کو اسٹرانگ کریں, اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم رانگ سائڈ پہ اینڈ اپ کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہوئے بھی, کیونکہ وہ بھی ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ وہ بھی نصوص سے ہی ملتا ہے. ہم خوش فہمی میں بھی مسلمان ہو جاتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم تو برائٹ سائڈ پہ ہیں, ایسی بات نہیں. تو جو ایفرٹ کر سکتے ہیں کریں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ نالج گین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی بلڈ کریں, اپنے بچوں کو دیندار لوگوں سے شادی کروائیں, اپنے بچوں کو دین پہ تربیت کریں, اپنے اسکولز بنائیں جو کہ اسلامک طرز عمل پہ ہوں. ٹھیک ہے, اپنے ادارے کھڑے کریں, ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنز اپنے جن کے پاس جو بزنس کر جاتے ہیں ویسے اسلامک جمز بنائیں. اپنی سوسائٹیز پوری ایسی سوسائٹیز بنائیں جو پوری دین پہ چل رہی ہے, اور وہاں پہ ایک اچھا ماحول ہو, حلقات ہو رہے ہوں, حفظ چل رہا ہو, اور وہاں پہ شادیاں بھی آپس میں ہو رہی ہوں. یہ سوسائٹیز بنائیں. Trying to own Islam in other words. کیونکہ ہم نے اسلام کو تو اون نہیں کیا unfortunately ابھی بھی. مطلب we hesitate to talk about Islam in public gatherings. What would you say? We need more Umars رضی اللہ تعالی. Yes. And سبحان اللہ, عمر نے جو کیا نا وہ سیکریفائز کے بغیر نہیں کیا. جو کیا وہ 8 گھنٹے کی سلیپ لے کے نہیں ملتا, وہ پیٹ بھر کے کھانے سے نہیں ملتا, وہ خواہشات پہ عمل کر کے نہیں ملتا, وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ راتیں گزارنے سے نہیں ملتا. وہ ملتا ہے نا, وہ قربانیوں سے ملتا ہے. اور پھر جنتیں بھی ملتی ہیں. کوئی آپ کسی کو احسان نہیں کر رہے, اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنی جنتوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ کے لیے آپ کر رہے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کر رہے. یہی بیوٹی ہے اسلام کی. بات ہے کہ دس از دا ٹائم آف انویسٹمنٹ. واللہ جتنا کر سکتے ہیں کریں, اپنی ایک ادارے بنائیں. اس جو ایک کنونشنل سسٹم ہے نا پوری دنیا کا, اس جال جو ویب ہے اس سے نکلیں, اپنے علاقے بنائیں. اپنی مطلب میں فیوچر پلاننگ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنی ایک سوسائٹی جہاں پہ آپ کی ویجیٹیشن اگ رہی ہو, جہاں پہ آپ وہ پوری سوسائٹی کو جا رہی ہو, اور آپ کے اپنے بورنگ ہو, آپ فلٹرڈ پانی پی رہے ہو. مختلف کام کریں, انسٹیٹیوشنز بنائیں, اسکولز بنائیں, جمز بنائیں, حلقات. ہمیں کمیونٹی سینٹر چاہیے, اس میں سپورٹ کریں, یوتھ کلب کو سپورٹ کریں, اسٹیبلش ان یور سٹی, یور کنٹری. Inshallah, there's a lot. Because when you have an environment where everybody has the same direction, same vision, تو اسلام پہ چلنا, اس کو پھیلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے, right? ہمارے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں یونیورسٹیز جا کے؟ کیونکہ انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں, ڈگری لینی تو ادھر ہی جانا ہے, وہیں جانا ہے. اب وہ وہیں جا رہے ہیں, جب وہاں سے ڈگری تو لے رہے ہیں, ساتھ دماغ کوئی خراب ہو گیا. This is how they are slowly cutting our roots. بالکل, they won't come always from the top. بالکل, they are severing our roots. And I'm sure کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, جو لوگ دیکھیں گے, اتنا پوٹینشیل ہے نا ان میں کہ they can be the next سلطان محمد فاتح and صلاح الدین ایوبی. Definitely. اتنا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دیا ہے. You can earn Jannah in this world and Al-Firdaus as well. بات یہ ہے کہ it's all about a matter of decision and choices. Make choice right now inshallah. بارک اللہ فیکم اخوان. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت اچھا لگا. I wanted to take your comments as well, لیکن عشاء کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ
See you again next Sunday, 8 p.m. same place with a new guest inshallah.